واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں دور دراز سے سفر طے کر کے محبان اہل بیت گوشت، چاول، سبزیاں، دالیں، مسالہ جات اور دیگر اشیاء خورد و نوش لاتے، جن کو اکٹھا پکا کر دلیم تیار ہوتا، جس کا موجودہ نام حلیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں ارشاد ہوا، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَكِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے اپنے رب کو پکاریں کہ ہمارے لیے ساگ سبزی، کھیرا ککڑی، لہسن، مسور کی دال اور پیاز لائے جو کہ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ حلیم ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے۔ مسور قدیم ترین دال ہے۔ توریت میں اس کا ذکر ان ایام میں ملتا ہے جب انسانوں کو پہلی مرتبہ زمین میں آباد کیا گیا۔ غذائیت کے تقابلی جائزہ کے مطابق سب سے اچھی دال مسور ہے۔ یہ لحمیات، فاسفورس، فولاد، وٹامن بی کا سستا ترین ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، علیکم بالعدسی فإنہ قدس علی لسان 70 نبیہ، کہ تمہارے لیے مسور کی دال موجود ہے جس کی تعریف کم از کم 70 انبیاء کی زبان مبارک پر رہی ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام شامل ہے۔ ان اکلہ یرقق القلب، اس کا کھانا دل کو نرم کرتا ہے۔ بدمع العین، آنکھوں سے پانی کے اخراج میں اضافہ کرتا ہے۔ ویذھب الکبر، اور غرور کو ختم کرتا ہے۔ حلیم میں موجود دال مسور میں کولیسٹرول ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ کینیڈا میں باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے کہ اس میں خون کو صاف کرنے اور خون میں اضافہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ دال مسور لقوا اور فالج جیسی بیماریوں میں مفید ہے۔ اس میں بکثرت میگنیشیم ہے جو کہ دل کی بیماریوں میں مفید ہے۔ حلیم میں گوشت کا بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، سید طعام اہل الدنیا واہل الجنت اللحم، کہ دنیا اور جنت کے رہنے والوں کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حلیم میں لہسن بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے، جس کے متعلق رسول خدا نے ہدایت فرمائی کہ لہسن کھاؤ اور اس سے علاج کرو۔ فَإِنَّ فِي شِفَاءٌ مِّن 70 دَاءٍ، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ میتھی جو کہ حلیم میں استعمال ہوتی ہے، اس کے فوائد کے متعلق رسول خدا نے فرمایا، لو تعلم امتی ما فی الحلبۃ لاشتروها ولو بوزنها ذهبا، اگر میری امت میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو وہ اسے سونے کے ہم وزن خریدنے سے بھی دریغ نہ کرے۔